اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے، بے پناہ عنایات سے آج ہمارے دورہ تفسیر کا سبق نمبر 169 شروع ہو رہا ہے۔ 169 30واں پارہ ہے، سورہ غاشیہ، سورہ نمبر 88 هل اتاک حدیث الغاشیہ۔ حل یہ حرف استفہام ہے، لیکن یہاں پر ائمہ نحو کے نزدیک یہ قد کے معنی میں ہے۔ تحقیق عطا کا آ چکی آپ کے پاس حدیث الغاشیہ، چھا جانے والی مصیبت کی بات، چھا جانے والی مصیبت کی خبر بے شک آپ تک آ چکی ہے۔ یہ کون ہے چھا جانے والی؟ قیامت، جو ہر کسی کو چھا جائے گی۔ کوئی بھی قیامت کے دن قیامت کے سائے سے باہر نہیں ہوگا۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، کئی چہرے اس دن رسوا ہوں گے، ذلیل ہوں گے۔ عاملۃ ناصبہ، عمل کرنے والے ہوں گے، تکلیف برداشت کرنے والے ہوں گے۔ یعنی دنیا میں اعمال بھی بڑے کیے، اعمال کر کر کے تھک گئے، پھر بھی جائیں گے جہنم۔ کیوں؟ ایمان جو نہیں ہے۔ جنت میں داخلے کا سرٹیفکیٹ یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں جب یہ آیت پڑھتا ہوں تو مجھے کئی لوگوں پر ترس آتا ہے، وہ ہم سے کہیں زیادہ محنت کرتے ہیں۔ سچی بات ہے، ہم ان کے مقابلہ کی محنت نہیں کر سکتے۔ جگہ جگہ جائیں گے، پیغام پہنچائیں گے، دعوت دیں گے، لیکن نظریہ کیا رکھیں گے کہ نماز پڑھتے ہوئے نبی کریم علیہ السلام کا خیال گدھے کے خیال سے بھی برا ہے۔ اب ظاہر ہے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے جہاں سرکار کی آواز سے آواز بلند ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سارے اعمال ضائع کر دیتا ہے، کافر بنا دیتا ہے۔ تو ان دوستوں کو سوچنا چاہیے، میں منت کر رہا ہوں، میری ذات کا مسئلہ ہو تو ٹھیک ہے، 2 گالیاں اور دے لیجئے۔ جب اللہ کے محبوب علیہ السلام کی باری آئے تو کوئی ایسا لفظ مت استعمال کریں جو منہ میں توہین بھی ہو، جس سے نبی کریم علیہ السلام کی اہانت کا وہم بھی پیدا ہوتا ہو۔ دیکھیں، قرآن کئی بار بیان کر چکا ہے، قیامت کے دن تمہیں اکیلے اکیلے آنا پڑے گا، وہاں کوئی فرقہ، کوئی مدرسہ کام نہیں آئے گا، کوئی بزرگ کام نہیں آئے گا۔
کام آئے گی تو وہاں اللہ کے محبوب علیہ السلام کی محبت کام آئے گی، تقوی کام آئے گا۔ تسلا نارن حامیہ، یہاں یہ عمل کر کر کے تھک جائیں گے، لیکن جائیں گے کہاں؟ نارن حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ وہاں ان کی دعوت کی جائے گی، کھلایا پلایا جائے گا۔ تو کیا پلایا جائے گا؟ یہاں تو کوئی مہمان آئے تو ہم اسے جوس پیش کرتے ہیں، بوتل پیش کر دیتے ہیں، ٹھنڈا پانی پیش کرتے ہیں، دودھ سوڈا پیش کر دیتے ہیں۔ تو وہاں ان لوگوں کو کیا پلایا جائے گا؟ تسقا من عین آنیہ، ایک چشمہ ہوگا جس کا پانی زبردست کھور رہا ہوگا، اس کا پانی انہیں پلایا جائے گا۔ اور کھانے کو کیا دیا جائے گا؟ لیس لہم طعام الا من ضریع، ان کے لیے وہاں کھانا نہیں ہوگا سوائے ضریع کے، وہ کانٹے دار درخت جو بالکل سوکھ جائے اور آگ کی وجہ سے کوئلے بن کے دہک رہے ہوں، زقوم کھانا ہوگا اور یہ ضریع کھانا ہوگا۔ یہ کھانا جب کھائیں گے، ہم دنیا کا کھانا کھاتے ہیں نا تو موٹے ہو جاتے ہیں، لیکن وہ وہاں کھائیں گے لا یسمنو، یہ خوراک ان کو موٹا نہیں کرے گی، ولا یغنی من جوع، آپ افطاری کے وقت دیکھتے ہو پانی پیتے ہو، کھانا کھاتے ہو، بھوک ختم ہو جاتی ہے، لیکن وہ زقوم اور ضریع یہ جو کھانے ہیں جہنمیوں کے، یہ ان کو بھوک سے نہیں بچائیں گے، بھوک سے نہیں بچائیں گے۔ ان کا کھانا صرف ضریع ہوگا، لا یسمنو، نہ موٹا کرے گا، ولا یغنی من جوع، نہ انہیں بھوک سے بے نیاز کرے گا۔ یہ تو ہوا ان کا حال۔ اور وہ لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، قرآن کی خدمت کرتے ہیں، قرآن پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وجوہ یومئذ ناعمہ، اس دن کئی چہرے نعمتوں میں ہوں گے، سکھ میں ہوں گے، چین میں ہوں گے، موج کر رہے ہوں گے۔ لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ، اپنی کمائی پر خوش ہوں گے، راضی ہوں گے۔ جو ہم نے دنیا میں نیک کام کیے تھے وہ اللہ نے قبول کر لیے تو اس پر خوش ہوں گے۔ اور ہوں گے کہاں؟ فی جنت عالیہ، بلند باغ میں، لا تسمع فیہا لاغیہ، وہ بلند باغ میں بھی ہوں گے اور کوئی لغو بات نہیں سنیں گے، کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے۔ فیہا عین جاریہ، اور ان باغوں میں جاری چشمے ہوں گے، چشمے ہوں گے کئی، ادھر سے بھی پانی نکل رہا ہے، ادھر سے پانی نکل رہا ہے۔ فیہا سرر مرفوعہ، جنت میں تخت ہوں گے، تخت بلند بلند تختوں پر وہ بیٹھے ہوں گے۔ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اور ان کے سامنے پیالے چنے گئے ہوں گے، رکھے گئے ہوں گے، پیالے بھی سامنے ہیں۔ یعنی جب دعوت پر جاتے ہیں تو گھر والے کیا سامنے رکھتے ہیں؟ گلاس، جگ، پانی، تو وہاں بھی ان کے سامنے پینے کے لیے چنے ہوئے پیالے ہوں گے۔ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور قالین ہوں گے، غالیچے ہوں گے برابر بچھے ہوئے، جس طرح صف نہیں ہوتی، صف میں نمازی برابر برابر کھڑا ہوتا ہے نا،
اسی طرح صف کے اندر، قطار کے اندر وہ برابر بچھے ہوں گے۔ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، قالین کچھ موٹا ہوتا ہے اور چاندنیاں باریک ہوتی ہیں، اور پھیلی ہوئی چاندنیاں بھی بچھی ہوں گی۔ بس سفید رنگ کی چاندنیاں نہیں بچھتے۔ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، ابھی تمہیں خدا پر یقین نہیں آیا؟ عرب والے بڑا محبوب رکھتے تھے اونٹ کو۔ اللہ فرماتا ہے یہ کیا اونٹ کو نہیں دیکھتے، اس کو کیسے پیدا کیا گیا؟ دنیا کا کوئی مائی کا لال اس طرح کا جانور پیدا کر کے دیکھا ہے؟ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، ذرا اونٹ کو ہی دیکھو، تمہیں پتہ چل جائے گا اس کا بنانے والا ہے کوئی۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کہ اس کو کیسے بلند کیا گیا ہے، کیسے اٹھایا گیا ہے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کی طرف دیکھو کیسے ان کو زمین پر گاڑا گیا ہے۔ لوگ کہہ دو امریکہ کے پریزیڈنٹ کو اس طرح آسمان اٹھا کر دکھا ہے، پہاڑ بنا کر دکھا ہے۔ مصنوعی پہاڑ تو بن جائے گا، لیکن پوری دنیا میں اس طرح کا پہاڑ بننا بڑا مشکل ہے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کو نہیں دیکھتے کیسے بچھائی گئی ہے۔ محبوب پیارے فذکر، ان کو نصیحت فرماؤ، نصیحت فرماؤ ان کو۔ انما انت مذکر، کیونکہ محبوب آپ ان پر داروغہ نہیں لگے ہوئے، ان کے نگہبان نہیں ہو کہ ڈنڈا لے کر آپ نے ان سے منوانا ہے، نہیں، آپ کا کام تو صرف نصیحت کرنا ہے۔ لست علیہم بمسیطر، ان پر تم داروغہ نہیں لگے ہوئے، نگہبان نہیں ہو۔ الا من تولا وکفر، ہاں جو منہ موڑے گا اور کفر کرے گا، فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، تو اللہ تعالیٰ بھی اسے بڑا عذاب دے گا، چھوٹا نہیں، بڑا عذاب دے گا۔ اِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، بے شک ہماری طرف ہی ان کا لوٹ کے آنا ہے، ان کا واپس آنا ہماری طرف ہی، کسی اور طرف نہیں جانا انہوں نے۔ ثم ان علینا حسابہم، پھر بے شک ہم پر ان کا حساب ہے، ہم ان کا حساب کتاب کریں گے، پھر ان کو ان کا اجر دیں گے۔ الحمدللہ، یہ سورہ غاشیہ بھی مکمل ہوئی۔ اب آگے شروع ہوتی ہے سورہ فجر۔ والفجر، قسم ہے مجھے فجر کی۔ فجر کا ٹائم کتنا سہانا ہوتا ہے، کتنا شاندار ٹائم ہوتا ہے، تو مجھے فجر کی قسم۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس فجر سے مراد 10 ذوالحج کی فجر ہے، کسی نے کچھ کہا، لیکن میرا خیال ہے خاص نہیں کرنا چاہیے جب تک سرکار خاص نہ کر دیں۔ والفجر، مجھے قسم ہے فجر کی۔ ولیال عشر، اور مجھے 10 راتوں کی قسم ہے۔ یہ 10 راتیں کون سی ہیں جن کی اللہ قسم بیان فرما رہا ہے؟ بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ رمضان کی آخری 10 راتوں کی قسم بیان ہو رہی ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا یہ ذی الحج کے پہلے دنوں کی پہلی 10 راتوں کی قسم بیان ہو رہی ہے، اور کسی نے یہ بھی کہا ہے کہ محرم کی پہلی 10 راتوں کی اللہ قسم بیان فرما رہا ہے۔ والشفع، اور جفت کی قسم، جوڑے کی قسم۔
والوتر، اور مجھے طاق کی قسم۔ یہاں بھی یہ جوڑا جوڑا کیا ہے اور یہ طاق کیا ہے؟ تو مجھے جو سمجھ آئی ہے، اللہ نے ہر مخلوق کو جوڑا جوڑا بنایا ہے، ہر مخلوق کو۔ انسانوں میں دیکھو مرد اور عورت، جانوروں میں دیکھو تو مذکر مؤنث، یہ پھلوں میں دیکھو، یہ جو درخت ہیں ان میں بھی مذکر مؤنث، جوڑا جوڑا بنایا ہے۔ اور اکیلا کون ہے؟ وہ والشفع، مجھے قسم ہے ہر جوڑے کی، اور مجھے قسم ہے اپنی جو اکیلا ہوں۔ واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم جب یہ شروع ہو جائے، چل پڑے۔ حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیوں بھائی؟ کیا اس میں عقل والوں کے لیے کچھ قسم ہے؟ وہ کچھ سمجھے ہیں عقل والے؟ ہجر کا معنی ہے روکنا، تو عقل کو بھی ہجر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ برے کاموں سے روک لیتی ہے، برے رستے پر جانے سے عقل روک لیتی ہے۔ بندہ بے عقل ہو جائے تو پھر جو مرضی کرتا رہے۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ جو قوم عاد تھی، ان کے پردادا کا نام تھا ارم، تو اس کے نام پر اسے عاد ارم بھی کہتے تھے۔ ارم ذات العماد، وہ ارم جو ستونوں والے تھے، بڑے لمبے قد کے تھے نا، جہاں ستون کھڑا ہوتا ہے۔ پیچھے قرآن کریم نے کھجور کے تنوں کے ساتھ بھی ان کو تشبیہ دی، اتنے لمبے چوڑے تھے۔ التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، وہ عاد، وہ ارم جن کی مثال اللہ نے شہروں میں پیدا نہیں پیدا کی گئی ان کی مثال شہروں کے اندر۔ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور کیا آپ نے نہیں دیکھا سمود کو جو تراشتے تھے پتھر کی چٹانیں وادیوں میں، پتھر لے کر ان کو تراشتے تھے اور ان کے اندر اپنے مکانات بناتے تھے، کہ آپ نے ان کو نہیں دیکھا؟ وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، اور آپ نے کیا فرعون کو نہیں دیکھا جو میخوں والا تھا؟ وہ خبیث جب عوام کو دکھ دیتا، سزا دیتا، تو ہاتھ پاؤں کے اندر میخیں گاڑ دیتا تھا۔ الذین طغوا فی البلاد، یہ جتنوں کا ذکر کیا گیا ہے یہ سارے کے سارے شہروں کے اندر سرکشی کیا کرتے تھے۔ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، تو انہوں نے شہروں کے اندر بہت زیادہ فساد پھیلایا۔ جب انہوں نے بہت زیادہ فساد پھیلایا، فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، تو ان پر ڈال دیا آپ کے رب نے عذاب کا کوڑا، عذاب کا درہ کوڑا ڈال دیا۔ ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب بھی تو ہر کسی کی گھات میں ہے نا، دیکھ رہا ہے ہر کسی کو۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، انسان کا حال کیا ہے؟ پس بہرحال انسان جب اس کو اس کا رب آزماتا ہے، فَأَكْرَمَهُ، پھر اسے عزت دیتا ہے، وَنَعَّمَهُ، اور اسے نعمت دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، پھر وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے بڑی عزت دی ہے، شکر نہیں ادا کرتا، کہتا ہے میرے رب نے بڑی عزت دی ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ،
اور بہرحال جب اللہ تعالیٰ اس کو آزمائے فقدر علیہ رزقا، پھر اس پر اس کا رزق تنگ کر دے، فیقول ربی اہانن، تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا ہے، تو رب پر شکوہ کرتا ہے۔ حالانکہ بندہ مومن خواہ رزق فراواں ہو یا رزق تنگ ہو، کھلا رزق ہو تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، کہتا ہے مالک میں تو اس قابل نہیں تھا، کہ تو نے مجھے کرم کیا ہے، مجھ پر کرم کیا ہے۔ اور اگر مصیبت آ جائے، تکلیف آ جائے، کہتا ہے مالک میں تیری رضا پر راضی ہوں، تو جو اگر عطا کرے گا تو تیری نعمت ہے، اگر تنگی کرے گا تو میں صبر کرتا ہوں، یہ بھی تیری آزمائش ہے، مالک مجھے آزمائش میں سرخروغ فرما۔ کلا، ہاں تم کرتے کیا ہو جس کی وجہ سے سزا کے حقدار ہو، بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے تھے۔ ماڑا ہوتا ہے نا یتیم، اس کے سر پر ہوتا کوئی نہیں، تو تم اس کی بے عزتی کرتے ہو، اس کی عزت نہیں کرتے۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور تم آپس میں ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے، کس بات کی؟ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دینی چاہیے نا، کہ بھئی مسکین کو کھانا کھلاؤ، تیرے پڑوس میں مسکین ہے، اس کو پوچھو۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور تمہارا حال یہ ہے کہ وراثت کھا جاتے ہو ساری کی ساری۔ وراثت میں تمہیں مال ملتا ہے، تمہاری بہنوں کا حق بنتا ہے، تم حق نہیں دیتے ان کا، تو ان کا سارا مال وراثت کھا جاتے ہو، یا بڑے بھائی کا داؤ لگتا ہے تو چھوٹے بھائیوں کو دیتا کچھ نہیں ہے، تو یہ تمہارے جرم ہیں، جرم۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم مال سے پیار کرتے ہو، بڑا پیار کرنا، مال تمہیں بڑا پیارا ہے، بس کسی طریقے سے مل جائے۔ کلا، یاد رکھنا، ہاں اذا دکت الارض دکن دکا، کیا جلال ہے کلام الہی کے اندر، جب زمین کو کوٹ کوٹ کر پاش پاش کر دیا جائے گا، زمین کو یوں اللہ ٹکرائے گا، پھر ریزہ ریزہ کر دے گا اس کو، پھر وجاء ربک والملک صفا صفا، یہ دوسرے نفخہ کے بعد ہو رہی ہے، تو دوسری بار جب سور پھونکا جائے گا، پھر تیرا رب خود تشریف لائے گا، اور فرشتے بھی آئیں گے، کس حال میں؟ صفاً صفا، ایک قطار کے اندر فرشتے ہوں گے۔ اللہ کے آنے کا مطلب کیا ہے؟ لفظ حق ہے، آئے گا اللہ، لیکن ایسے نہیں جیسے ہم آتے ہیں، جیسا اس کی شان کے لائق ہے، یعنی اس کا آرڈر تشریف لائے گا، اس کا حکم آئے گا، یا واللہ اعلم۔ وجیء یومئذ بجہنم، اور جہنم کو بلایا جائے گا، آجا بھی جہنم، یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان نصیحت حاصل کرے گا، ہائے میں دنیا میں اگر اچھے کام کرتا تو کتنا اچھا ہوتا، یہ بھی برا کام کیا، یہ بھی برا کام، مجھے جہنم دکھائی جا رہی ہے۔ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَىٰ، اب نصیحت کا وقت کہاں ہے بھائی، اب کہاں ہے نصیحت؟ یہ دنیا میں اللہ نے ٹائم دیا ہے، تو اس ٹائم کو غنیمت سمجھو، برائیوں سے بچو۔ یقولو، کافر کہے گا، یا لیتنی، ہائے کاش، قدمت لحیاتی، میں نے اپنی حیات کے لیے آگے بھیجا ہوتا، اپنی زندگی کے وقت جب میں دنیا میں زندہ تھا تو میں نے اس وقت اپنے لیے اپنا سامان آگے بھیجا ہوتا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، تو
اس دن نہیں عذاب دے گا کوئی بھی اس کے عذاب جیسا عذاب اللہ دے گا کوئی اور ایسا عذاب نہیں دے گا۔ ولا یوثق وثاقہ احد، اور کوئی اس جیسا باندھ نہیں سکے گا۔ وہ زنجیر سے باندھا جائے گا، 70 ہاتھ لمبی زنجیر ہوگی، بڑے بڑے ستونوں سے باندھا جائے گا، اور پھر اس کے آگے پیچھے بالکل بند کر دیا جائے گا، آگ جل رہی ہوگی، وہ اندر ہوگا۔ کون؟ اللہ کے سوا کون اس طرح باندھ سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اس وقت جو نفس مطمئنہ ہوگا، جب جان نکل رہی ہوگی اس وقت بھی اور قیامت کے دن بھی۔ فرشتے کہیں گے جان نکالتے وقت اللہ کا پیغام سنائیں گے، یا قیامت کے دن کہیں گے اے مطمئن جان، اے مطمئن جان۔ وہ میں نے بتایا تھا نفس کتنی قسم کے ہوتے ہیں؟ 3۔ کون کون سے؟ نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ تو جو مطمئن جان ہے نا، اس کو کہا جائے گا اے مطمئن جان ارجعی الی ربک، چل اپنے رب کی طرف واپس چل۔ کس شان سے؟ راضیۃ مرضیہ، کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی۔ کیا شان ہے یار، جس سے اللہ راضی ہو جائے، اور وہ بندہ بھی بڑی شان کے لائق ہے جو اللہ سے راضی ہو جائے، جہاں اللہ رکھے خوش رہے۔ واہ واہ واہ، موجیں ہی موجیں ہیں۔ فادخلی فی عبادی، چل میرے خاص بندوں کی جماعت میں شامل ہو جا۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اور میری جنت کے اندر داخل ہو جا۔ مولا اپنے محبوب کا صدقہ، قرآن پاک کے سبق کا صدقہ، یا اللہ ہمیں بھی یہ ایک نعمت نصیب فرما۔ الحمدللہ سورۃ فجر بھی مکمل ہوئی، اب آگے سورہ بلد شروع ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم بیان کرتا ہوں، مجھے قسم ہے اس شہر مکہ کی۔ کیوں؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، آپ رہتے ہو اس شہر میں، آپ کی وجہ سے مجھے اس شہر مکہ کی قسم۔ سبحان اللہ، ہمارے آقا کی کیا شان ہے۔ اچھا، دوسری تفسیر بھی کی گئی ہے اور وہ بھی درست ہے۔ یہ مکہ حرم ہے، ہل نہیں ہے۔ ہل وہ جگہ ہے جہاں جنگ کی جا سکتی ہے۔ پورا پاکستان، پورا ہندوستان، پورا جاپان، یہ ساری دنیا جو ہے یہ حل ہے، حلال ہے۔ کافروں سے لڑنا پڑے تو لڑا جا سکتا ہے، لیکن حرم میں نہیں۔ سگے باپ کا قاتل آ جائے تو بھی اس کو وہاں کچھ نہیں کہہ سکتے، یہ حرم ہے۔ لیکن محبوب، آپ کے لیے ایک وقت یہ شہر حل ہو جائے گا، آپ اس میں جنگ فرما سکو گے۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، ویسے حرام ہے مکہ شہر کے اندر لڑنا، لیکن فتح مکہ کے لیے جب تشریف لائے تو اس گھڑی سرکار کے لیے یہ کیا تھا؟ حل۔ تو اس آیت میں نبی کریم علیہ السلام کو تسلی بھی دی گئی ہے، محبوب فکر نہ کرنا، یہ شہر ہے، یہاں کافر آپ کو تنگ کرتے ہیں، یہ آپ کو دکھ دیتے ہیں، لیکن آپ یہاں سے ایک مرتبہ جاؤ گے، ہجرت فرماؤ گے، پھر واپس تشریف لاؤ گے تو اس وقت مکہ آپ کے لیے حل ہو جائے گا۔ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، اور مجھے قسم ہے ابا جی کی، وَمَا وَلَدَ، اور جو پیدا ہوا اس کی قسم۔
یہ اللہ کس کے ابا جی کی قسم بیان کر رہا ہے؟ عام مفسرین نے فرمایا ہے ہر انسان کے ابا جی حضرت آدم علیہ السلام کی قسم ہے۔ ہر انسان کے ابا جی آدم، تو آدم علیہ السلام کی قسم، اور جو بھی اولاد پیدا ہوئی ان کی قسم۔ لیکن جب قریب والا والد مراد لیا جا سکتا ہو تو جو اب بعید ہے اس کو مراد لینا کوئی ضروری نہیں۔ تو سرکار کے اب قریب کون ہیں؟ حضرت عبداللہ۔ تو اللہ فرماتا محبوبہ مجھے تو تیرے ابا جی کی بھی قسم ہے، تیرے ابا جی کی بھی قسم ہے۔ وما ولدا، اور جو تجھ سے پیدا ہوا ہے مجھے اس کی بھی قسم ہے۔ سرکار کی اولاد حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، جنہیں طیب و طاہر کہتے ہیں، حضرت ابراہیم، یہ اگرچہ بعد میں پیدا ہوئے تھے۔ حضرت سیدہ زینب، حضرت سیدہ رقیہ، حضرت سیدہ ام کلثوم، اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا۔ محبوبہ مجھے تیرے ابا جی کی بھی قسم اور تیری اولاد کی بھی قسم۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے بڑی مشقت میں، سوائے چند لوگوں کے باقی ہر ایک کو دیکھو وہ مشقت ہی کرتا ہے۔ کون ہے جو آپ میں سے مشقت نہیں کرتا؟ کمانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے نا۔ تو بے شک ہم نے انسان کو تکلیف میں، دکھ میں پیدا کیا ہے۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا وہ یہی سمجھتا ہے کہ کوئی اس پر قابو نہیں پا سکتا؟ کیا انسان یہ سمجھتا ہے؟ یقول اہلکت مالا لبدا، وہ کہتا ہے میں نے خرچ کر دیا اور ڈھیروں مال، بڑا بڑا مال خرچ کرتے ہیں تو اپنے آپ پر مان کرتے ہیں۔ یحسب ان لم یرہ احد، مال خرچ کرتا ہے وہ گناہ پر بھی، فسق پر بھی، فجور پر بھی، اور پھر سمجھتا ہے مینوں کیڑا کسے ویکھے ہے، مینوں کو ویندا تے نہیں نہ پیا۔ یحسب، کیا بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا؟ اے بندے، ہم ہیں جو لوگوں کو آنکھیں دینے والے ہیں، ہم سب کچھ دیکھتے ہیں۔ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دیں؟ دیکھو اللہ نے ہم کو دو آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے، تھوڑا کرم ہے اس کا۔ آنکھ کی قدر پوچھو نابینا سے کہ آنکھ کی قدر کتنی ہے۔ وَلِسَانًا، اور ہم نے اس کو ایک زبان دی ہے۔ وَشَفَتَيْن، اور ہم نے اس کو یہ دو لب دیے، دو لب۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے اس کو دو ابری ہوئی چیزوں کی طرف رستہ دکھایا ہے۔ یہ دو ابری ہوئی چیزیں کیا ہیں؟ ماں کے پستان، بچہ پیدا ہوا، پیدا ہوتے ہی ماں نے سینے سے لگایا تو خود نہیں منہ مارنے لگتا۔ یہ رستہ اس کو کس نے بتایا ہے؟ ایک تفسیر۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ ہم نے اس کے سامنے دونوں رستے رکھے ہیں، نیکی کا رستہ بھی، بدی کا رستہ بھی۔ تو یہ نجدین کس نے بنائے ہیں؟ دو رستے۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، پھر وہ نہیں کودا اس گھاٹی میں بغیر سوچے سمجھے۔ یہ گھاٹی جو ہے نا، اس میں کوئی جاتا ہے، کوئی اس گھاٹی میں کودتا ہے۔ یہ گھاٹی کیا ہے؟ وما ادراک ما العقبہ، اور آپ کو کس نے بتایا کہ یہ گھاٹی کیا ہے؟
اور نہیں کسی نے بتایا، میں اللہ بتا رہا ہوں۔ یہ گھاٹی جس میں بندہ چھلانگ لگاتا ہے، یہ کیا ہے؟ فک و رقبہ، گردن چھڑانا، لونڈی غلام کو آزاد کرنا۔ یہ کوئی آسان کام ہے؟ اس میں بڑی دل گردے کا کام ہے۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، جس دن بھوک تنگ کر رہی ہو اس دن کسی غریب کو، مجبور کو کھانا کھلانا۔ یتیمن ذا مقربہ، کسی یتیم کو جو قریب والا ہو، رشتہ دار، اس کو کھانا کھلانا۔ او مسکینن ذا متربہ، یا مسکین کو جو مٹی کے اندر لتھڑا ہوا، مٹی والا ہو۔ یہ ہے گھاٹی، اس گھاٹی پر چڑھو گے تو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا۔ ثم کان من الذین آمنوا، اور یہ گھاٹی کیا ہے؟ پھر وہ لوگوں میں سے وہ جو ایمان لائے، وتواصوا بالصبر، اور انہوں نے آپس میں صبر کی وصیت کی، وتواصوا بالمرحمہ، اور انہوں نے آپس میں ایک دوسرے پر مہربانی کرنے کی وصیت کی، کہا اوے مہربانی کریا کرو، جان دو غصے نو۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہ ہیں دائیں طرف والے، اصحاب المیمنہ یہ ہیں۔ پیچھے قرآن کریم میں آپ نے پڑھا ہے نا، 3 گروپ ہیں، 3۔ کون؟ ایک اصحاب شمال، ایک اصحاب یمین میمنہ والے، اور تیسرے السابقون۔ جزاک اللہ، کون بولا بھائی؟ ماشاءاللہ، السابقون۔ تو یہ 3 گروہ ہیں۔ السابقون، یہ ہماری امت میں پہلے لوگوں کی کثرت ہے سابقون کی۔ پھر میمنہ، یہ میمنہ کئی ہیں، اور اسی طرح مشمہ بھی کئی ہیں، شمال والے بھی کئی ہیں۔ تو جو شمال والے ہیں ان کا تو امت کے نام سے بس پتہ نہیں کیا تعلق ہے کیا نہیں، وہ تو جائیں گے جہنم کے اندر۔ اگر کلمہ پڑا ہوا کسی وقت تو جہنم سے باہر آ جائیں گے۔ اور میمنہ جو ہیں، جو نیک کام بھی کرتے ہیں، کچھ غلطیاں ملتیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ اور السابقون تو پھر السابقون ہے نا۔ والذین کفروا بآیاتنا، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کا کفر کیا، انکار کیا۔ ہم اصحاب المشأمہ، وہ ہیں بائیں طرف والے، وہ کھبے وہ نے۔ علیہم نار مؤصدہ، ان پر ہے نار، آگ جو بند کر دی گئی ہوگی۔ جس طرح کمرے کے اندر آگ جلا کر سارے سوراخ، سارے دروازے، ساری کھڑکیاں، سارے روشن دان بند کر دیے جائیں، اندر آگ ہی آگ ہو، ویسے بھی کمرہ بند کر دیا جو تو حبس سے جان نکلتی ہے، پھر جب آگ ہی آگ ہو تو کیا؟ اللہ تعالی ہمیں بچائے۔ الحمدللہ، سورۃ البلد یہ بھی مکمل ہوئی۔ اب آگے ہے سورہ شمس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس، قسم ہے مجھے سورج کی، وضحاہا، اور اس کی روشنی کی، والقمر اذا تلاہا، اور چاند کی جب یہ سورج کے پیچھے آئے۔ سورج ڈوبتا ہے تو چاند آتا ہے نا۔ والنہار اذا جلاہا، اور دن کی جب یہ اس کو روشن کرے۔ واللیل اذا یغشاہا، اور رات کی جب یہ اسے چھپا لے۔ والسماء وما بناہا، اور آسمان کی قسم اور اس کی قسم جس نے آسمان کو بنایا ہے۔ والارض وما طحاہا، اور زمین کی قسم جس نے اس کو پھیلایا ہے۔
وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور جان کی قسم اور اس کی قسم جس نے جان کو ٹھیک بنایا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اللہ نے اس جان کے دل میں ڈالا اس کے فجور کو، بدکاری کو، وَتَقْوَاهَا، اور اس کی پرہیزگاری کو دل کے اندر ڈال دیا اللہ نے، یہ بدکاری ہے اور یہ پرہیزگاری ہے۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، بے شک کامیاب ہوا وہ بندہ جس نے اس نفس کو ستھرا کیا۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور بے شک ذلیل ہوا وہ بندہ جس نے اس کو مصیبت اور گناہ کے اندر پھنسایا۔ کذبت سمود بطغواہا، سمود نے بھی جھٹلایا تھا اپنے نبی کو، بطغواہا، اپنی سرکشی کی وجہ سے۔ اذ انبعث اشقاہا، جب اٹھ کھڑا ہوا اس بستی کا سب سے بڑا بدبخت۔ فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، تو کہا تھا سمود کو اللہ کے رسول حضرت صالح علیہ السلام نے، ناقۃ اللہ، اے اللہ کی ڈاچی کا خیال کرنا، وسقیاہا، اور اس کے پینے کی باری جو ہے نا اس کا خیال رکھنا، ڈرو۔ فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے جھٹلا دیا صالح علیہ السلام کو، فَعَقَرُوهَا، اور ڈاچی کی ٹانگیں کاٹ دی، مار ڈالا، قتل کر ڈالا اس کو۔ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، تو ان پر ان کے رب نے تباہی ڈال دی، بِذَنبِهِمْ، ان کے گناہ کی وجہ سے۔ فَسَوَّاهَا، پھر اللہ نے اس بستی کو بالکل برابر کر دیا۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور اس کے انجام سے وہ نہیں ڈرا، اللہ کو ڈر نہیں ہے۔ بندہ ڈرتا ہے نا، کسی کا مکان گرانے جائے تو ڈر لگتا ہے، اس کا کوئی والی وارث مجھے پوچھے گا، کسی دکان کو گرانے جاؤ تو ڈرتا ہے بندہ اندر سے، لیکن اللہ نے پوری بستی تباہ کر دی، اللہ کو کس کا ڈر ہے؟ الحمدللہ، سورۃ شمس بھی مکمل ہوئی۔ صدق اللہ العظیم۔